قبول اسلام کے سلسلے میں آج ہم جس کا ذکر کریں گے اس کا نام ڈاکٹر سروج شالنی ہے۔ کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن اس نے کی اور پھر اس نے ڈی ایم کیا، ڈاکٹر آف میڈیسن۔ پورا خاندان اس کا ڈاکٹریٹ سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ 1900 کی دہائی میں یہ لکھنؤ کے پاس ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ والد صاحب کا نام ڈاکٹر کے اے شرما، وہ پروفیسر ڈاکٹر تھے کارڈیالوجی میں۔ مئی 2004 کے اندر یہ اسلام قبول کرتی ہے اور 2005 کے اندر اس نے اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا۔ بڑا مذہبی خاندان ان کا مانا جاتا تھا، برہمن، جس طرح ہمارے ہاں زیادہ مذہبی طبقہ ایک سمجھا جاتا ہے مولویوں کا، یا وہ خاندان ایک، تو یہ ایک بڑا ان کا خاندان مشہور تھا اپنے مذہب کے حوالہ سے۔ تو وہ اپنے اسلام قبول کرنے کی تفصیل یوں بیان کرتی ہے کہ جون 2003 میں ICCU بچوں کی وارڈ میں میں تھی، تو وہاں پر بچے، آپ کو پتہ ہے کہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب ان کی جان نکل جائے۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ایک بچے کو دم کر رہے ہیں، کوئی پڑھ کے پھونک رہے ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد دوسرے بچے کے پاس چلے گئے، پھر تیسرے کے پاس چلے گئے، وہ 6-7 بچوں کے پاس گئے۔ دراصل ہوا یہ تھا، کسی ایک بچے کو وہ دم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہاں سارے بچے ایسے ہیں کہ ہر ہی بہت زیادہ مرض کے اندر مبتلا ہے، تو ظاہر ہے والدین کو ایک امید لگ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، مولانا صاحب آئے ہیں، چلو ہمارے بچے کو بھی دم کر دیں۔ تو آئے تو ایک بچے کو دم کرنے کے لیے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے کو بھی کر دیں، ہمارے کو بھی کر دیں۔ یہ لوگ کرتے ہیں ایسے۔ میں ننکانہ صاحب ایک بار گیا وہاں پہ وارڈ میں، تو میرے ساتھ بھی 1-2 بار ایسا معاملہ ہوا، تو یہ ہوتا ہے۔ ان کی پھر ایک شخصیت تھی، عمر بھی کافی تھی، تو وہ ڈاکٹر آ کے پوچھتی ہے، وہ کہتی میں نے ان سے پوچھا حضرت یہاں پر تو بڑا مسئلہ خراب ہے، جراثیم ایک دوسرے کے منتقل ہوتے ہیں، تو آپ جس بچے کے قریبی ہیں صرف آپ اسی کو دم کریں یا جو بھی آپ نے پڑھ کے پھونکنا ہے، تو یہاں سے جراثیم آپ کے نکل رہے ہیں، تو یہ بڑی حساس جگہ ہے، آپ کا کون سا بچہ ہے؟ مولانا صاحب کے جو لفظ تھے نا جی، وہ بڑی سمجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل یہی کمی ہے آج ہمارے اندر، تبلیغ ہو ایک انداز سے تو پتھر دل بھی پسیج جاتے ہیں۔ تو میں وہ مناسب سمجھوں گا کہ ان کا جو انداز تھا، وہ جو لفظ تھے، وہ لفظ با لفظ آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کا مریض کون سا ہے؟ آپ کبھی اس مریض کے پاس کبھی اس مریض کے پاس آ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، یہ ICCU ہے، یہاں پر انفیکشن کا خطرہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا یہ سارے میرے مریض ہیں۔ تو کہتی ہے کہ تیرا کون سا ہے؟ یہ سارے میرے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے یہاں پر ایڈمٹ ہر مریض سے میرا خونی رشتہ ہے، میرا ماں باپ جو ایک ہے، ان کا بھی ماں باپ ایک ہے، یعنی ان کا اشارہ تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف۔ جس مالک نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں، تفریق، جدائی، الگ الگ۔ اور جو چیز ہم پڑھ کر پھونک رہے ہیں وہ اسی مالک کا کلام ہے، وہ جس نے ساروں کو ایک بنایا ہے، یہ اسی کا کلام ہے، وہی پڑھ کے پھونک رہا ہوں۔ انفیکشن کا اس کے اندر ذرہ برابر خطرہ اور شبہ تک نہیں ہے۔ اپنے سچے سندیش
واحق یعنی جسے ہم نبی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جو میں نے پھونکی۔ اور حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے نام پر بھارت کے لوگ اپنے کو براہمن کہلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں لنک پیدا ہو گیا، مالک نے سبب پیدا کرنے ہیں، وہ بچی کون ہے؟ براہمن ہے۔ تو اب یہ گفتگو کے دوران انہوں نے وہ رب جعلنی یا وہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ تھے۔ تو وہ لفظ پڑھ کے پھونکے تو کہا یہ تو وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام پر بھارت کے لوگ اپنے آپ کو براہمن کہلاتے ہیں، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مالک کی شفا دیتا ہے، یہ لفظ تھے، وَهُوَ یشفین، یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ آپ روز دیکھتی ہوں گی، آپ اپنی سوچ سے اچھی اچھی دعا مریض کو دیتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد مر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ علاج میں غلطی ہوتی ہے اور مریض پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دو آپشن رکھ دیے نا جی، بڑی کوشش کے باوجود مریض نہیں بچتا، بعض کا کوشش اتنی نہیں بھی ہوتی مریض بچ جاتا ہے۔ ایسی بات میں نے پہلی بار سنی تھی، وہ شلولنی کہتی ہے کہ میں نے پہلی بات سنی تھی۔ پچھلے ہفتے ہمارے وارڈ کے 6 بچے ایکسپائر ہو گئے تھے، یعنی فوت ہو گئے تھے۔ ان میں سے 4 بچے تو بہت سندر تھے، خوبصورت تھے، اور 2 ہفتے تک وارڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی ان سے بڑا تعلق ہو گیا۔ ان کی موت سے دل پر بہت گہرا صدمہ تھا۔ مولانا صاحب کی محبت بری باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کی کچھ اور باتیں سننی چاہیے۔ میں نے مولانا صاحب سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا، وارڈ آئی تو وارڈ دے اندر وہ سارے انہوں میں کہا جی تسی وہ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ مولانا صاحب نے میری درخواست قبول کی اور مجھ سے کہا کہ آپ میری چھوٹی بہن یا میری اولاد کی طرح ہیں، اور مجھ سے اور محبت سے مجھے بلا کر لائی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وارڈ میں آنے والے مریض کو اپنا بچہ یا اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے درد اور تکلیف کو اس طرح لیں۔ مالک نے آپ کو کیسا اچھا موقع دیا ہے کہ آپ کو پریشان حال لوگوں کے درد میں شریک کیا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ جس ماں کا بچہ ہو وہ اتنا بیمار ہو کہ ICCU میں ایڈمٹ ہو، سرکاری اسپتال میں ایسے مریض آتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ذرہ ہمدردی آپ کریں تو آپ کے لیے روئیں روئیں سے بلکہ انتر آتما سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اندر سے دعائیں نکلیں گی۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے بالکل نہیں چاہیے جی، تسی بالکل صحیح کیا۔ آخر میں مولانا صاحب نے بڑے درد سے میرا نام پوچھا اور بولے، ڈاکٹر شالنی آپ میری خونی رشتے کی بہن ہیں، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ابھی بھی، آپ میری خونی رشتے کی بہن ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں بلکہ وصیت کرتا ہوں، اور اتے والا سٹیپ، اور ساتھ بتا دیا وصیت اس کو کہتے ہیں جو کوئی مرنے والا اپنے بچے سے مرتے وقت آخری بات کہتا ہے، تو میں تجھے نصیحت نہیں وصیت کرتا ہوں۔ آپ وارڈ میں آنے والے کا علاج سب سے بڑی پوجا سمجھ کر کریں، سب سے بڑی عبادت سمجھ کے کریں۔ آپ کو سینکڑوں سال کی تپسیا اور کھٹن پوجا، تپسیا جنہوں اسی عبادت کہنے ہیں، مجاہدہ کہنے ہیں، سینکڑوں سال کی تپسیا اور کھٹن پوجا میں مالک کے یہاں وہ جگہ نہیں ملے گی جو کسی پریشان حال مریض اور اس کی مصیبت زدہ ماتا پتا کو تسلی دینے میں ملے گی، جو ماں باپ کو تسلی دینے میں آپ کو ملے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ تھے حضرت کے، حضرت یہ کہہ کے تو چلے گئے، لیکن مجھے انہوں نے ایک لائن پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان کی باتیں، ان کا انداز، اور یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا ہی ایک ہے، ایک ہی رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ایک ہی ماں باپ کی یہ ہے، سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو میری خونی رشتہ دار ہے، میرا باپ بھی ایک ہے، تیرا باپ بھی ایک ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی وجہ سے ہمیں براہمن کہا جاتا ہے، ہمیں تو اس ہسٹری اور تاریخ کا ہی نہیں پتہ، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو اب وہ چیزیں
اس کو واضح ہوئیں، ان کے وارڈ میں کچھ ڈاکٹر تھے، معلوم کیا تو آہستہ آہستہ اس نے اسلام کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ بالآخر وہ بھی پورے سال کی باغ دوڑ تھی اس کی، پورے 1 سال کی باغ دوڑ۔ اسی 2 جگہ تو مسئلہ پوچھنا تھک جانے، نہیں جی کوئی نہیں، پورے سال کی باغ دوڑ، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی وہ چھٹی لے رہی ہے، کبھی کہیں لمبا سفر کر رہی ہے اسلام کی تلاش میں، جگہ جگہ پھری، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو آگے ایک اور بڑی کٹھن منزل اس کے سامنے تھی۔ برہمن خاندان ہے، والدین اسلام کا نام نہیں لینے دیتے۔ اب اس نے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپا کے رکھا۔ شادی کا وقت آ گیا، اسپیشلائزیشن اس نے کی ہوئی تھی MBBS کے بعد، اب اس کی پریکٹس جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی تھی، تو اگلا ظاہر ہے قدم شادی ہے۔ اب کہتی میرے لیے جو بڑا مشکل کام تھا، اسلام تو میں نے قبول کر لیا، تو گھر والوں کو بتایا نہیں تھا، تو گھر والوں کو اسلام کا بتاتی تو معاملہ بڑا سخت خراب ہونا تھا، نکاح کر لیتی تو اور مسئلہ خراب ہونا تھا، نکاح انہوں نے برہمن خاندان کے اندر ہی کرنا تھا۔ تو اب 6-7 سال میں نے صرف اسی لیے والدین کو یہ کہہ کے گزار دیے کہ میں نے DM کرنا ہے، DM ڈاکٹر آف میڈیسن کرنا ہے، میرا بھی ایک کورس اور رہتا ہے، تو میں کر لوں گی۔ اب 6-7 سال کی یہ قربانی، ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں۔ پہلے اسلام کے لیے بڑی کوشش کی، پھر جب اسلام قبول کر لیا پھر اس کے اوپر شادی کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی کدی انیاں قربانیاں سہیاں نے، ایسی تے ایک گاہک نہیں اپنا چھڑ دے نماز واسطے۔ اے گاہک ایتھے تسی ویکھو نا، تانوں کئی بندے نظر آونے نے، اے 2 روپے دی کال ہوندی ہے، بمشکل 2 روپے دی، تے ہن تے پیکج لگ جاندا جنی دل کال پے کرو۔ ایتھے بندے موجود ہوندے نے مسجد دے وچ، جماعت گزر رہی، اچھا میں مسجد وچ میں فون کرنا، ہاں جلدی دس میں مسجد وچ، اوتھے جماعت کھڑی ہے، وہ اللہ دا بندہ بعد وچ کرنی، وہ سارا ثواب تیرا لنگ جانا، وہ جڑی جماعت دے ایک لفظ دا ثواب ہے وہ تیرا ختم ہو جانا، فکر ہی کوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی قدر ہے۔ تو 7 سال اسی طرح گزار دیے۔ اب اس کے بعد معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ آہستہ آہستہ اس نے والدین کے اوپر کوشش بھی کرنا شروع کر دی ہے جو 7 سال ہیں، اور ساتھ اس نے DM بھی شروع کر دیا۔ اب کسی حد تک والدین نرم ہو گئے۔ اب اس کے اندر بھی کئی واقعات گزرے ہیں، میں اپنے واقعے کو بڑا کلوز کر رہا ہوں کہ تھوڑے منٹوں کے اندر ہم اس کو سماعت کر سکیں۔ اس نے والدین کو نرم کر لیا، اور یہ اس نے ڈیڈ لائن دے دی کہ کسی مسلمان کے سوا میں اور بندے سے شادی کرنی کوئی نہیں۔ اچھا، شادی کی اس کی آرزو کیسی تھی، بندہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ کہتی ہے PGI چندی گڑھ کے ایک سرجن ڈاکٹر اسد فریدی، وہ اپنے ہسپتال کی تاریخ میں شیروانی داڑھی امامے والے اکیلے ڈاکٹر تھے۔ ساڑیاں بچیاں نوں انج گھبراہٹ ہوندی، مسلمان ہو کے، مسلمانہ دے گھراں وچ پیدا ہو کے، داڑھی والے بندے تو، پگڑی والے بندے تو، مذہبی بندے تو انج الجھن ہوندی۔ اصل وہ الجھن داڑھی تو نہیں، وہ مذہب تو بیزاری، اصل اسلام تو بیزاری۔ وہ نہیں ایدے نال کیتا نہ ویاہ تے انہیں منوں پھرن نہیں دینا، انہیں سیر سپٹے نہیں کرن دینے، انہیں مریاں نہیں پھرانیاں منوں جا کے، انہیں پھر راتی انہیں منوں صبح 12 بجے تک سون نہیں دینا منوں، انہیں کہنا لے نماز بھی پڑھ تے پڑھدا بھی کر۔ اصل دے پیچھے یہ ساری گینگ ہوندی، وہ ساری چیز انہاں دے ذہن 'چ پھردی بھی ہوندی، یہ اصل پرابلم ہے۔ لیکن اس بچی کی وہ ڈاکٹری کے صوبے میں سب سے لاسٹ ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی میری اچھا کیا تھی، آرزو کیا تھی کہ میں کسی ایسی بندے سے شادی کروں کہ جو بالکل ہی مذہب کے ڈھانچے میں ڈالا ہوا۔ وہ کہتی ہے PI چندی گڑھ کے ایک سرجن ڈاکٹر اسد فریدی، وہ اپنے ہسپتال کی تاریخ میں شیروانی داڑھی امامے والے اکیلے ڈاکٹر تھے۔ اصل میرا ان سے نکاح ہوا، اور اللہ کا کرنا ڈاکٹر اسد کی پوسٹنگ انہی کے ساتھ پھر وہ جس طرح کا سوچا ہوا تھا وہ نکاح کر دیا۔ صرف والدین کو پتہ ہے، والدین کو پتہ ہے، والدین کا روستی کو نہیں ہونے دینی اسی، جنہ چر ساڑھے کوئی معاملات سمجھ نہ آئے خاندان میں، برادری میں، ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا قدم ہے
ایک تو بچی مسلمان ہو گئی، پھر بچے کا کسی مسلمان سے نکاح کر دیا، والدین اصل مطمئن پتہ کیوں ہوئے؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت بڑے بڑے ہسپتالوں میں، انڈیا کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں ابھی بھی پی جی آئی چندی گڑھ کا بڑا نام تھا، اور یہ جو ڈاکٹر تھا یہ پروفیسر ڈاکٹر تھا، سرجن ڈاکٹر تھا، اور والدین وہ ظاہر ہے دنیا کی آرزو بھی تو ہوتی ہے، تو ایک اس لیے بھی مطمئن ہو گئے کہ بہت بڑے عہدے کا ڈاکٹر ہے اور بڑا نام ہے، چلو اس کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی بات۔ اصل یہ ڈاکٹر صاحب بھی اسی بندے کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے جو اس کو وارڈ میں ملے تھے۔ اب یہ بھی چاہتے تھے کہ میں کسی اپنے لیول کی نو مسلم سے خواتین سے شادی کر لوں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے، تو اب انہوں نے آپس میں بات چلائی تو کہا یہ ہمارے لیے آسانی ہے اگر ان کے والدین مان جائیں۔ تو اب بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کی روشتی کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے تو مالک راستے کھولتا ہے، نکاح ہو گیا، روشتی کا کوئی دور دور تک خواب و خیال بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے الحمدللہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز اسپتال میں میرا تقرر ہو گیا، سعودی عرب جدہ شریف کے اندر ان گورنمنٹ دی طرف جاب لب گئی، انہوں نے ریکمینڈ کر دیتا بھی ساڑھے ہاتھے سیٹ خالی ہے تو بی بی تو آ جا۔ چند دن گزرے تو یہ جو ڈاکٹر اسد فریدی ہیں ان کو بھی کنگ عبدالعزیز اسپتال میں اپوائنٹمنٹ کے لیے اور وہاں جاب کے لیے لیٹر آ گیا، تو پھر یہ دونوں کے لیے وہاں جانا آسان ہو گیا، دونوں وہاں چلے گئے۔ اب وہ جو ان کی خاندانی رشتے کا معاملہ تھا یعنی رخصتی کا، وہ تو پرابلم رہنی تھی یہاں انڈیا میں رہتے ہوئے، ان دونوں کی ایک ہی اسپتال کے اندر جو ہے وہ جوائننگ ہو گئی، وہاں چلے گئے، پھر وہاں وہ مزے سے زندگی گزارتے رہے۔ یعنی یہ انہوں نے قربانی دی تو مالک نے راہیں ان کے لیے آسان کر دی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ دونوں کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے ایک ہی جگہ پہ ہو گئی، اور ایک بڑے، اور پھر دیکھیں وہ جگہ جہاں جانے کو ہر بندہ ترستا ہے۔ ادھے گھنٹے دا راہ ہے مدینہ شریف دا، مکہ شریف دا، جدہ شریف تو تقریباً ادھے گھنٹے 45 منٹاں دا راہ ہے، نال ہی بالکل جی مکہ شریف۔ کتنا اللہ پاک نے کرم کیتا انہاں لوگاں، لیکن قربانی دینا پڑتی ہے۔ اچھا آخر پہ وہ ایک نصیحت کرتی ہے، وہ بھی اس کے لفظوں میں ہم سنتے ہیں۔ وہ کہتی میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے۔ اے سانو ہر وقت جڑا نا جی ایدی ضرورت ہے، اسی کہنا نہیں مڑیاں نو کمپیوٹر پڑھاؤ جی، وہ انہاں نو سائنس پڑھاؤ جی، تے جنہاں نے آخری درجے تک سائنس ٹیکنالوجی پڑھی ہے وہ کی کہندے نے؟ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ یہ لفظ اس کے پڑھ رہا ہوں، یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہی، بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہتی ہوں۔ اس کنگال دنیا کو صرف اسلام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اس کے دیوالیہ پن اور اندھیرے کا علاج صرف اور صرف اسلام میں ہے، اور یہ دولت صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔ پھر بھی اس کنگال دنیا سے ہم مرعوب کیوں ہیں؟ مجھے افسوس اور حیرت ہوتی ہے جب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس دیوالیہ اور اندھیری دنیا میں اپنے پاس دیوالیہ پن کا علاج اور سب سے بڑی دولت رکھنے کے باوجود ہم احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ساڈے کول اسلام ہے، سانو پریشانی کوئی نہیں، اسلام دے باوجود کادی پریشانی، کادا احساس کمتری؟ ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے، اور اس دیوالیہ دنیا پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس معنی میں اپنے آپ کو سخی اور دنیا کو حقیر سمجھنا چاہیے بس کہ ہم مسلمان۔ یہ ہے جن لوگوں کو مسلمان اور اسلام کی قدر ہے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور یہ حقیقت ہے اسلام کے آگے ہر چیز ختم ہے، اندھیرا ہے۔ تو جس بندے نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ کامیابی تلاش کی، کوئی نہیں اس کو ملے گا سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کے صدقے جنہوں نے دین کی باتیں سنی، آخر اس نے یہ تو کہا تھا مولانا صاحب، علامہ صاحب مہربانی کرو میرے کیبن چاویو ذرا، اسی جان چھڑانے آئی حضرت، بات ٹھیک ہے جلدی جلدی سلام لو، کوئی مسئلہ نہ دس دین، کوئی سانو نماز دی دین دی گل نہ دسن، جان چھڑانے سے۔ جنہ لوگوں نے کامیابی پائی ہے انہوں نے دین سمجھ کے، دین سیکھ کے تو پھر ہی کامیابی پائی۔ یعنی یہ دین کی گفتگو سننا، دروس سننا، مجالس دین کے اندر بیٹھنا، علم دین حاصل کرنا، دین کی بات کو سننا، یہ ہمیں اصل مسلمان بنا سکتی ہے۔ اسی کہنا نہیں یوٹیوب بھی چلو بندہ ویکھدا ہے، نہیں انہوں باہر کٹ دیو، اے مولانا صاحب دا کلپ ہے، نہیں ہور کوئی کڈو جی،
پھر ہماری تربیت بھی ایسی ہونی ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔